کی بنیاد پر، فاشزم کی بنیاد پر انڈیا کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش کے لوگوں کا استحصال کیا، اور جب شعور وہاں کے طلبہ تک پہنچا تو انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ شبر ہو یا جماعت اسلامی وہی تو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، پھانسی کے پھندے قبول کر رہے ہیں، پھر بھی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو چھوٹے قرضے فراہم کرتے ہیں، وہ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، وہ خدمت کا کام بھی کرتے ہیں، وہ نوجوانوں کو امپاور کرتے ہیں، وہ تعلیم پھیلاتے ہیں، ان کی خواتین گلی گلی محلے محلے پہنچ کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہر فیلڈ میں آگے بڑھاتی ہیں۔ تو بنگلہ دیش کے عوام نے اس جھوٹے، اس پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا، اور آج پوری قوم نعرہ لگا رہی ہے کہ تم کون اور میں کون، رجاکار رجاکار۔ اور انہوں نے اس بات کو جو گالی بنا کر پیش کیا تھا وہی حسینہ واجد کے اوپر الٹ دیا، فرار ہو گئی، اور فسطائیت کا 15 سالہ راج ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ جمہوریت پروان چڑھے گی، انشاءاللہ بنگلہ دیش بھی آگے بڑھے گا، پاکستان بھی آگے بڑھے گا۔ جہاں جہاں پر مسلمان موجود ہیں، باضمیر انسان موجود ہیں، ان تالے آزماؤں سے جان چھڑائیں گے، ان انگریز کے یاروں سے، ان ممالک کے غداروں سے، ان قوم کے غداروں سے، ان بھارت کے پیاروں سے، ان امریکہ کے آلہ کاروں سے انشاءاللہ ہر جگہ پر ہم جان چھڑائیں گے، حقیقی آزادی حاصل کریں گے، سچی آزادی حاصل کریں گے، اور اپنے اپنے ملک کے عوام آگے بڑھیں گے۔ پھر ان سب لوگوں کا آپس میں ایک بہترین تعلق بنے گا۔ اس لیے راستہ جد و جہد کا راستہ ہے، مزاحمت کا راستہ ہے۔ میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہم جو دھرنا یہاں پر دیے بیٹھے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ یہ پرامن لوگ ہیں، اور پرامن لوگ یہ بیٹھے رہیں گے، پھر یہ مایوس ہو جائیں گے، پھر یہ تھک جائیں گے، پھر یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے، اور ہم جوڑ توڑ کریں گے، 2 چیزیں اوپر کریں گے، 3 چیزیں نیچے کریں گے، اور قوم سے کہیں گے کہ یہ دھرنے والوں کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، یہ تو ہم نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کچھ 19-20 کر کے لوگوں کو ریلیف دے دیا ہے۔ شہباز شریف صاحب یہ تمہاری بھول ہے، 7 مطالبے ہیں، سب جائز مطالبے ہیں، سارے قابل عمل مطالبے ہیں۔ بجلی کی قیمت کم کرنی پڑے گی، لاگت کی بنیاد پر قیمت کا تعین ہوگا، تنخواہ داروں کا یہ سلیب ختم کرنا پڑے گا، آئی پی پیز کو لگام دینی پڑے گی، فورنزک آڈٹ کرنا پڑے گا، اور قوم کے سامنے یہ لانا پڑے گا کہ جب یہ ظلم پاکستان کی قوم کے ساتھ ہو رہا تھا تو کون کون سی پارٹی اس میں شریک تھی، اس پارٹی کے کون کون سے لوگ شریک تھے۔ تم سامنے نہیں لاؤ گے تو ہم سامنے لائیں گے، اور ہم جب سامنے لائیں گے تو پوری قوم کے جوان ان سب کا گھیراؤ کریں گے۔ اس دن سے بچو اور فورنزک آڈٹ کر دو، ان آئی پی پیز کو لگام دے دو۔ اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آٹے پر اور چینی پر، دال پر اور بچوں کے دودھ پر ٹیکس نہیں چلے گا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تم اپنی مراعات چھوڑو، تم اپنی عیاشیاں چھوڑو، اپنا فری پیٹرول چھوڑو، تم اپنی فری بجلی چھوڑو، ان بڑی بڑی گاڑیوں سے اترو، ہمارے خرچے پہ تمہاری شاہ خرچیاں نہیں چلیں گی، ہماری خون پسینے کی کمائی پر تمہاری گاڑیاں نہیں چلیں گی۔ تمہیں اگر گاڑیاں چلانی ہے، ذاتی گاڑی، ذاتی پیٹرول لو، سرکار کا کوئی خرچہ تمہارے اوپر اب یہ قوم نہیں اٹھائے گی۔ ہمارا یہ مطالبہ جائز ہے کہ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ۔ کیا نظام ہے، جاگیرداروں کے چنگل میں پوری قوم کو لے کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے ان جائز مطالبوں سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ دھرنا موجود ہے، ابھی میں نے امیر العظیم صاحب سے کہا ہے دھرنے کے بعد ہماری مشاورت ہوگی، اس مشاورت میں ہم یہ طے کریں گے کہ 7 تاریخ کو یہاں سے مارچ کرنا شروع کرنا ہے یا 8 تاریخ کو مارچ کرنا شروع کرنا ہے۔ یہ ختم نہیں ہوگا دھرنا، ہر مشکل کو ہی سر کرنا، یہ ختم نہیں ہوگا دھرنا۔
اور جب ہم طے کریں گے تو پھر انشاءاللہ تمہاری کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اس سے پہلے مسئلہ حل کرو. جماعت اسلامی جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا حق کی خاطر لڑنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا. ڈرامے بند کرو کہ پہلے کمیٹی یہاں آتی ہے, جماعت اسلامی کی تعریفیں کرتی ہے, پھر مذاکرات ہوتے ہیں, پھر تعریفیں کرتے ہو, پھر ٹیکنیکل کمیٹی لے کر آتے ہو, پھر ٹیکنیکل کمیٹی کے جواب میں ہم بھی ٹیکنیکل کمیٹی سامنے رکھ دیتے ہیں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, حکومت کے پاس ہمارے سوالوں کا بھی جواب نہیں تھا, مطالبوں کا بھی جواب نہیں تھا. ایک ہی جواب ہے کہ ان مطالبوں کو تسلیم کرو. 4 دن سے حکومتی کمیٹی بھاگی ہوئی ہے, تلاشے گم شدہ ہے, سامنا نہیں کر پا رہے, میڈیا میں انٹرویو دیتے ہیں, سامنے نہیں آتے ہیں. اس لیے واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. ہم پورے پاکستان کو بھی بند کر سکتے ہیں. اس لیے حالات کو خراب ہونے سے بچانا حکومت کی ذمہ داری ہے. نوجوانوں, بڑے انقلاب کے لیے تیار ہو, سڑکوں پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو, پارلیمنٹ ہاؤس جانے کے لیے تیار ہو, وزیر اعظم ہاؤس میں گھسنے کے لیے تیار ہو. پھر کسی کو بھاگنے نہیں دینا, کسی کو روانہ نہیں ہونے دینا. یہ بھی مودی کے یار ہیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب کے درمیان جو لکیر ہے, یہ لکیر تو بس 1947 میں بن گئی ہے. یہ وہی نواز شریف ہے جو مفتی پانی کی قبروں میں پھول چڑھا کر آیا تھا. وہی کہتا ہے کہ ہماری ثقافت ایک ہے اور ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے. اور بھائی, ہم نظریے کی بنیاد پر تقسیم ہوئے ہیں, ہم عقیدے کی بنیاد پر تقسیم ہوئے ہیں, ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر تقسیم ہوئے ہیں. اس لیے جب ہم وزیر اعظم ہاؤس جائیں گے تو کسی ایئر لفٹ کو بھی نہیں آنے دیں گے. سن لو یہ بات اچھی طرح, یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. اس لیے مسئلے کو حل کرو, مسئلے کو حل کرو. واضح ایجنڈے کے ساتھ آئے ہیں, مطالبات لے کر آئے ہیں, جائز مطالبات ہیں. اب بجلی کے بم نہیں گرنے دیں گے, غریبوں کو نہیں مرنے دیں گے, اپنی چیزیں نہیں بیچنے دیں گے, مڈل کلاس کو برباد نہیں ہونے دیں گے, اور اس طرح سے پاکستان میں لوٹ کھسوٹ کا راج نہیں چلنے دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, اس بڑی کشمکش کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ. پورے پاکستان کے جماعت اسلامی کے کارکنوں سے بھی کہہ رہا ہوں, طلبہ و طالبات سے بھی کہہ رہا ہوں, نوجوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا اور مسئلے کو حل نہیں کیا تو پھر ہم کال دینا شروع کریں گے, اور پھر انشاءاللہ پورا پاکستان نکلنا شروع کرے گا. اس وقت سے ڈرو اور مسئلہ حل کر دو. جو اسپیشل اس کا اسٹیٹس تھا اس کو ختم کیا تھا, اور 370 اور 35A جو آرٹیکل ہیں اس کو ختم کرنے کا اعلان کر کے دنیا کے تمام بین الاقوامی قوانین کو پامال کرتے ہوئے کشمیر کے اوپر اپنا تسلط جمانے کا اعلان کیا تھا. اس کے مقابلے میں جب مقبوضہ کشمیر کے نوجوان, بزرگ, مائیں بہنیں باہر نکلی تو ان پر پیلٹ گنوں سے فائرنگ کی, نابینا کیا, شہید کیا, کرفیو لگا دیا, کاروبار بند کر دیا, اور مقبوضہ کشمیر کو پوری طرح سے کارڈن آف کر کے اس جابرانہ قانون کو نافذ کیا. لیکن جب سے لے کر اب تک کشمیر کے لوگوں نے اس ظلم کو قبول نہیں کیا ہے. وہ آج بھی تحریک چلا رہے ہیں اور ایک طویل عرصے سے وہ بھارتی سامراج کا مقابلہ کر رہے ہیں. وہ 10 لاکھ ملٹری اور پیراملٹری فورسز کا مقابلہ اپنے جذبہ حریت سے کر رہے ہیں, شوق شہادت سے کر رہے ہیں. پاکستان کی طرف سے
اچھا پیغام نہیں گیا۔ یہاں جو لوگ برسر اقتدار ہیں انہوں نے سودے بازی کی، لیکن پھر بھی کشمیر کی مائیں بہنیں، کشمیر کا نوجوان کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ کشمیر کے لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، اور اسلامی تحریکوں نے ان کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ کشمیر کسی فوج کے جرنیل کے سہارے پر اپنی تحریک کو نہیں چلا رہا۔ کشمیری کسی نواز شریف یا زرداری یا عمران خان کے لیے تحریک نہیں چلاتے، کشمیر اس پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں، کشمیری اس کے لیے جان دے رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا پاکستان ہے، اور کشمیریوں کا پاکستان سے یہ رشتہ کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اس لیے ہم اس موقع پہ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جب 2019 میں مودی نے یہ حرکت کی تھی تو کچھ لوگ یہ بات ریکارڈ پر لے کر آئے ہیں، اس کی تردید نہیں کی گئی ہے کہ اس وقت جو جنرل باجوہ تھے انہوں نے مودی کے ساتھ ساز باز کر کے یہ کام کیا تھا۔ آئی ایس پی آر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس حوالے سے پاک فوج کا بھی، حکومت اور ریاست کا بھی واضح موقف اور وضاحت سامنے آنی چاہیے، تاکہ پاکستانی قوم یہ پیغام حاصل کر لے کہ کشمیر کے مسئلے پر کوئی سودے بازی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، ریاستی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ پوری قوم کو کشمیر کی پشت پر کھڑا کریں، دو ٹوک موقف اختیار کریں، بھارتی دہشت گردی کو پوری دنیا میں بے نقاب کریں۔ حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ ڈپلومیٹک سطح پر بھی کشمیریوں کا مقدمہ لڑیں، اور اس کے لیے بھی تیار رہا جائے کہ کشمیری جو لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں، اس سے بھی زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، آج بھی بھارت کے زندانوں میں ہمارے نوجوان موجود ہیں، آج بھی آسیہ اندرابی بھارت کی جیل میں موجود ہے، آج بھی یاسین ملک موجود ہے، آج بھی نظر بندی کے حالت میں ہم نے دیکھا تھا کہ سید علی گیلانی انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واضح پیغام جانا چاہیے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے جان بھی دینی پڑی تو دیں گے، فوج بھی اتارنی پڑی تو اتاریں گے، اس لیے کہ بزدلی کے نتیجے میں کشمیری اپنے حق کے خود ارادیت کو بھی حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ تاریخ کا یہ واضح سبق ہے کہ محض قراردادوں سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے کہ جو آدھا کشمیر ہم نے آزاد کیا ہے وہ بھی بزور شمشیر آزاد کیا ہے۔ جب بھی پورا کشمیر ہمیں ملے گا بزور شمشیر ہی ملے گا، صرف باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہاں بات یہ ہے کہ کیا ہماری فورسز اور کیا ہماری حکومت اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر پہلے امریکہ کا خوف دلا کے ایک جرنیل نے 2001 میں پاکستان کا بیڑا غرق کیا اور پورے خطے میں تباہی پھیلائی، تو کیا اب ہم بھارت سے بھی ڈرنے لگیں؟ کیا ہم اس کے بھی آگے جھکنے لگیں؟ کیا ہمیں کشمیریوں کی لاشیں نظر نہیں آتی ہیں؟ لہٰذا ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کم از کم واضح پیغام تو دینا چاہیے، اور ہر سطح پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑنا چاہیے۔ ہر بات میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت خراب ہے اس لیے ہم بھارت سے نہیں لڑ سکتے، ہماری معیشت خراب ہے اس لیے ہم فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں یہ بھی تو بتاؤ کہ اس معیشت کو خراب کس نے کیا ہے؟ اس معیشت کو انہی لوگوں نے خراب کیا ہے جو 77 سال سے پاکستان پر مسلط ہیں۔ اس میں فوج کے ڈکٹیٹرز بھی ہیں، اور ان ڈکٹیٹرز کے گملوں میں پروان چڑھنے والے یہ نام نہاد فیملی انٹرپرائزز سیاستدان بھی ہیں، جو سیاست کے نام پر دھبا بنے ہوئے ہیں، جو جمہوریت کے نام پر دھبا بنے ہوئے ہیں اور ہماری تمناؤں کا خون کرتے ہیں۔ انہوں نے ہماری معیشت تباہ کی ہے، یہی لوگ ہم پر آئی پی پیز کا عذاب مسلط کرتے ہیں، یہی ہماری گردنوں پر آئی ایم ایف کی غلامی کا طوق ڈالتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو مہنگائی اور بے روزگاری کو مسلط کرتے ہیں، یہی جاگیرداری نظام کو چلاتے ہیں، یہی سرمایہ کی طاقت سے ہم پر حکومت کرتے ہیں، یہی ہمارے بچوں کو تعلیم سے محروم کرتے ہیں، یہی ہمارے لوگوں کو روزگار سے محروم کرتے ہیں، صحت کی سہولتوں سے محروم کرتے ہیں۔
یہی بدامنی پھیلانے کے ذمہ دار ہیں، یہی ہمارے حقوق کے غاصب ہیں، اور 77 سال سے یہ پورا ایک حکمران طبقہ ہے، اور جس نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم لڑ نہیں سکتے۔ تم لڑ نہیں سکتے، تم معیشت نہیں چلا سکتے، تم مہنگائی کم نہیں کر سکتے، تم بجلی کے بل کم نہیں کر سکتے، تم آئی پی پیز کو لگام نہیں دے سکتے، تم غیرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، تو پھر سن لو، آج جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا ہے تمہارا پھر وہی مقدر ہوگا۔ اسی طرح سے نوجوان اٹھیں گے، اور پھر تمہیں آج حسینہ واجد کو تو ایئر لفٹ سے اٹھا لیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، کوئی ایئر لفٹ بھی نہ پہنچ سکے ایوان صدارت میں اور وزیر اعظم ہاؤس میں، پھر تمہارا کیا بنے گا؟ اس دن سے بچو اور ہمارا حق ہمارے حوالے کرو۔ ہم خیرات نہیں مانتے، اپنا حق مانتے ہیں، ہم غیرت مانتے ہیں، ہم حمیت مانتے ہیں، ہم جرت مانتے ہیں، ہم تعلیم مانتے ہیں، ہم صحت کی سہولت مانتے ہیں۔ جینا ہے یا مرنا ہے، لڑنا ہے بھائی ڈرنا ہے، ڈرنا ہے بھائی ڈرنا ہے، گھر سے آج نکلنا ہے، سب تحریک کے چلنا ہے، جینا ہے یا اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، کشمیری ایک طویل عرصے سے جدوجہد کر کے پوری قوم کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کشمیریوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ساری پابندیوں کے باوجود ہمارا یہ پیغام سری نگر تک بھی پہنچے گا انشاءاللہ، اور ہم ان کے نوجوانوں سے، ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ حکمرانوں نے تمہیں یقیناً بھلا دیا، پاکستانی قوم تمہیں بھلا نہیں سکے گی انشاءاللہ، اور آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں یہ کشمیر پورا کا پورا آزاد ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بھائیوں اور دوستوں، آج بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کا نظام ہے۔ چند دن پہلے تک کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، وہ حسینہ واجد جسے آئرن لیڈی کہا جا رہا تھا، یہ نام نہاد دانشور، یہ مغرب کے ایجنٹ، یہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والے، یہ بنگلہ دیش کی مصنوعی ترقی کا راگ راپنے والے، اور جو اس بات پر خوش ہوتے تھے کہ شیخ مجیب کی فلم بھارت نے بنا دی ہے، شیخ مجیب کو وہ مقام دے رہے تھے جیسے ان کے والد محترم شیخ مجیب ہو، اور وہ سارے کے سارے جو یہ کہہ رہے تھے کہ بنگلہ دیش میں بہت آزادیاں ہیں، جبکہ حسینہ واجد طاقت کے بلبوتے پر حکمرانی کر رہی تھی، بھارت کو اس نے پوری طرح سے بنگلہ دیش میں مسلط کیا ہوا تھا، اور چھوٹی سی اقلیت کو اکثریت کے اوپر وہ مسلط کیے ہوئے تھی، پوری معیشت بھارت کے آگے گروی تھی، اور اس حسینہ واجد کا بس ایک ہی ایجنڈا تھا کہ جب اس کے ظلم کے خلاف آواز بلند ہو، جب ان کی کرپشن کے خلاف آواز بلند ہو، تو وہ لوگوں کو رجاکار قرار دے دیں، وہ لوگوں کو جماعت اسلامی قرار دیں، وہ لوگوں کو شبر کا نام لے کر غدار ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ حسینہ واجد نے 15 سال ظلم کی بنیاد